گھر کی سخاوت بتانے لگ گیا ہو. آج لوگ اپنے دشمن کو معاف نہیں کرتے ہیں. ابھی قاری صاحب قبلہ نے بتایا کہ مولا حسین کی شہزادیوں کے پاؤں تلے خزانہ نکلتا تھا. اور دیکھو جب امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مکہ معظمہ جو ہے کوفہ سے یعنی کوفہ ہوتے ہوئے دمشق ہوتے ہوئے اور شام کے بازار ہوتے ہوئے جب روضہ رسول پہ حاضری دیتے ہیں, اپنے نانا کو سارے احوال سناتے ہیں, اپنے نانا کو سارے واقعات سناتے ہیں. اس کے بعد میں سنو, ایک دن کے ایک آپ حضرت امام زین العابدین آپ بیٹھے ہوئے تھے, مجمع لگا ہوا ہے اور سب مسکرا رہے ہیں, سب بول رہے ہیں. کسی نے پوچھا ہے امام آخر آپ کیوں نہیں مسکراتے, آپ کے لبوں پر مسکراہٹ کیوں نہیں آتی؟ اللہ اکبر کبیرہ, سارے کے سارے لوگ ہنستے ہیں لیکن آپ ہنسنے کا نام نہیں لیتے, آپ کے لبوں پہ مسکراہٹ نہیں آتی. تو سنو, حضرت امام زین العابدین کہتے ہیں اے نادانو, جس نے کربلا نہیں دیکھا ہے وہ ہنستا ہے, میں نے کربلا کو دیکھا ہے. اگر آج بھی کوئی کربلا دیکھ لے گا تو اس کی زبان پہ اس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ نہیں آئے. کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو سب سے زیادہ روئے. پہلا نام ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کا, کہو سبحان اللہ. اس کے بعد میں حضرت فاطمہ زہرا, اس کے بعد میں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ. اور میرے آقا کی تو بات ہی الگ ہے. آقا کریم تو ان کی تو شان ہی الگ ہے, ان کے تو انداز ہی نرالے ہیں. وہ شب پر جاگنا تمہارے ہی لیے تھا اے گنہگارو سیاہ کارو, اس شب پر جاگنا اور رات پر رونا محمد کا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم. آؤ میں بتاتا ہوں, اب امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مختار صفی اور عبید بن مختار صفی قابض ہوا اور محمد بن حنفیہ سے اجازت لے کر کے اور یزیدیوں کے قاتل, یزیدیوں کے ساتھیوں کو, مولا حسین کے قاتلوں کو چن چن کر کے مارنا شروع کر دیا. حضرات زیادہ دن نہیں گزرے تھے, صرف 2 یا 2.5 سال کے بعد یا 3 سال کے بعد سارے یزیدیوں کا انجام دنیا ہی میں دکھ گیا تھا اور قتل حسین کا انجام اور ان کا انتقام لے لیا گیا تھا. حضرات مختار صفی ہے, جب اس نے ایک ایک کو چن کر کے مارنا شروع کر دیا, کہیں عمر بن سعد کو پکڑا جا رہا ہے, کہیں ابن زیاد کو پکڑا جا رہا ہے, کہیں حسین بن عمیر کو پکڑا جا رہا ہے, کہیں سنان بن انس کو پکڑا جا رہا ہے, کہیں خولی بن یزید کو پکڑا جا رہا ہے, کہیں کسی کو پکڑا جا رہا ہے. یعنی 22,000 کا لشکر جرار جو تھا اس میں جتنے لوگ بھی شامل تھے, مختار صفی نے سب کو پکڑ پکڑ کر کے سزائیں دینا شروع کر دیا. آؤ دیکھو, ابن زیاد کا ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے. ابن زیاد نے جب سوچا کہ اب میری جان نہیں بچے گی اور وہ وہاں سے کوفہ سے بھاگا, اور بھاگنے کے بعد میں مدینہ طیبہ میں آیا. حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ وہ جنگلوں میں نکل جایا کرتے تھے اور جنگلوں میں اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے, دن رات تسبیح و تحلیل کیا کرتے تھے. آج ہمارا حال کیا ہے, ہم دن بھر اپنے کاموں میں مشغول رہتے ہیں لیکن اللہ کا نام کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن وہ امام زین العابدین ہے جن کے سامنے باپ کا جنازہ بھی موجود تھا, جن کے سامنے بھائی کا جنازہ بھی موجود تھا, جن کے سامنے چچیرے بھائیوں کا جنازہ بھی موجود تھا, جن کے سامنے بھانجے اور بھائی کا جنازہ بھی موجود تھا, چچا کا بازو بھی کٹا ہوا موجود تھا. وہ امام زین العابدین ہے. اللہ اکبر کبیرہ, اتنی مشقتیں, اتنی مصیبتیں برداشت کرنے کے بعد بھی حضرت سیدنا امام زین العابدین ہے خدا کی عبادت سے روبرداری نہیں کرتے, خدا کی عبادت سے کبھی غافل نہیں ہوتے. آپ ایک دن جنگل میں عبادت کر رہے ہیں اور آپ ایک کٹیا بنا کر کے, ایک جھوپڑا بنا کر کے اسی میں رہ رہے ہیں, آپ عبادت کر رہے ہیں. کیا دیکھا گیا کہ اتنے میں ابن زیاد دوڑتا بھاگتا آپ کے وقت کٹیا کے قریب میں پہنچا. اسے پیاس کی شدت تھی,
وہ پانی پینا چاہتا تھا، اور جب اس نے دیکھا کہ جنگل میں کوئی آدمی ہے تو سوچا چلو ہو سکتا ہے ان کے پاس چلتے ہیں، پانی موجود ہو۔ توجہ سے سننا ہے، کون ابن زیاد ہے جس نے جتنے خاندان اہل بیت پر وہ کون سا ایسا ظلم ہے، وہ کون سے ایسے تیر ہے، وہ کون سے ایسے تلوار کے حربے ہیں جو ابن زیاد نے استعمال نہیں کیا تھا کربلا کے میدان میں۔ لیکن جب وہی بھاگتا ہوا جاتا ہے اور جانے کے بعد میں اس کٹیا کے قریب میں پہنچا تو کیا دیکھا؟ حضرت امام زین العابدین ہے، سر نیچے کیے ہوئے بیٹھے اللہ کی عبادت میں مشغول ہے۔ اب یہ شخص ابن زیاد کہتا ہے اے شخص آپ مجھے پانی پلا دو۔ حضرت امام زین العابدین نے اس کو پانی دیا، وہ بھر پیٹ پانی پیتا ہے، اور پینے کے بعد میں پھر امام زین العابدین نے نظریں اٹھائی، اللہ اکبر کبیرہ، اب پانی بھی پی لیا اس نے۔ اس کے بعد میں اب وہ کہتا ہے اے امام زین العابدین شاید آپ مجھے پہچانتے نہیں ہو، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو امام زین العابدین کہتے ہیں ارے نادان تجھے کون نہیں پہچانتا ہے؟ ارے جس نے میرے خاندان کو اجاڑا ہو، جس نے بات مصطفیٰ کے ایک ایک پھول کو مسلنے کی کوشش کی ہو، جس نے گلشن فاطمی کے ایک ایک کلی کو مسمار کرنے کی کوشش کی ہو، بھلا اس کو کون نہیں پہچانتا ہے؟ جس کے اشارے پر اکبر کو قربان کیا گیا، جس کے اشارے پر قاسم کو مارا گیا، جس کے اشارے پر میرے چھوٹے بھائی اصغر کے حلق کو چیرا گیا، ارے جس کے اشارے پر میرے بابا کو قربان کیا گیا، بھلا اس کو کون نہیں پہچان سکتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب امام زین العابدین رونے لگے، کہا تجھے کون نہیں پہچانتا ہے؟ اب وہ کہتا ہے ارے پہچانتے تھے تو تم نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا، مجھے پانی کیوں پلایا؟ تو امام زین العابدین کا جملہ نوٹ کرو، وہ کہتے نادان ایک دل میں تیرا مہمان تھا جو تو نے تیروں تلواروں سے سواگت کیا، یہ تیری مہمان نوازی تھی۔ ارے تو نے میرے خاندان کو قتل کروایا ہے لیکن میرے دروازے پہ آیا ہے، میں نے تجھے پانی پلایا، میری مہمان نوازی ہے، میری مہمان نوازی ہے۔ بھوکے رہتے ہیں اوروں کو کھلا دیتے ہیں، کیسے صابر ہیں محمد کے گھرانے والے، محمد کے گھرانے والے۔ حضرات ایک بات یاد رکھیں۔